والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ہم بیان یہ کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ دین کرو، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کا آخری حصہ جو تھا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ اس کا ہم آپ کو پس منظر بیان کر رہے تھے کہ فرعون جب یا آگے واقعہ آ بھی رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے حالت بچپنا میں، تو یہ آپ اس کی گود میں کھیل رہے تھے تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی تھی، تو وہ اس نے سمجھا کہ اس نے جان بوجھ کے کھینچی اور یہ وہی بچہ ہے جو میرے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس پر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ تمہاری داڑھی جان بوجھ کر کھینچے، تم اس کے سامنے ایک انگارہ رکھو اور ایک ہیرا رکھو اور دیکھو کہ یہ کیا چیز اٹھاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی کیا گیا کہ ہیرا ایک انگارہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا اور آپ نے اٹھا کے اس کو منہ میں رکھ لیا۔ اس انگارے کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی تھی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، واضح الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ تو جب آپ کو تبلیغ دین کا حکم دیا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ میں واضح طور پر اس سے کلام کر سکوں۔ یہ سارا واقعہ بھی آگے بیان ہوگا، لہذا ارشاد فرمایا، عرض کی قالا، آپ نے عرض کی رب اشرح لی، اے اللہ میرا رب اشرح لی، میرا سینہ کھول دے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ ایک آیت بہت ہی نفیس آیت ہے، یعنی ایک آیت تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، یہ یعنی 25ویں 25 26 27 28 گویا کہ 4 آیات پر مشتمل یہ ایک مختصر سا حصہ ہے، اور یہ بہت ہی نفیس حصہ ہے، کیونکہ اگر آپ بیان کرتے ہیں، آپ اگر تقریر کرتے ہیں، آپ نے کبھی انٹرویو کے لیے جانا ہو، جیسے طالب علم ہیں وائوا وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ اس ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، تو انشاءاللہ ذہن حاضر رکھے گا، اعتماد بحال رہتا ہے، ذہن حاضر رہے گا، اعتماد بحال رہے گا، اور آدمی انتہائی اعتماد کے ساتھ جواب دے گا، حاضر دماغی بھی رہے گی۔ اسی طرح جب آپ امتحان دے رہے ہوں اور آپ بالکل پیپر کے لیے بیٹھ جائیں سیٹ پر اپنی، اس وقت 7 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، جس پین سے آپ لکھ رہے ہیں اس پہ آپ دم کریں، جس کاپی پہ لکھ رہے ہیں اس پر، جو پیپر آ رہا ہے اس پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ تو خصوصاً جس کو اپنی زبان کی روانی درکار ہو، اس میں شیرینی درکار ہو، وہ الفاظ کی ادائیگی کو درست طریقے سے چاہتا ہو، وہ اس آیت کو اکثر پڑھا کرے تو انشاءاللہ تمام برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ پھر آپ نے مزید عرض کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ تو میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک نائب بنا دے میرے بھائی ہارون کو، یعنی ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دے وہ نائب کے طور پہ، تو میں جا کر اس کو پھر تبلیغ دین کروں۔ ہارون اخشدد بہ ازری، میرے وہ ہارون میرے بھائی سے مجھے مضبوط کر دے کہ اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے، اس کو میرا اہل بنا دے، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور بکثرت تیری یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا وہ ہم نے تجھے دے دیا، تجھے عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا، یعنی یہی نہیں کہ تیری ہم دعا قبول کر کے تجھ پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے احسانات کا زمانہ بڑا طویل ہے۔ وہ کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری والدہ کو جو الہام کرنا تھا الہام فرما دیا۔ یہ وہی معاملہ ہے جو ہم نے واقعہ بھی خدمت میں عرض کیا
کہ جب فرعون نے حکم دے دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال زندہ چھوڑ دیا جائے، تو جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو تیار کر کے ایک تابوت میں رکھیں، کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر، اور اس کو دریا میں چھوڑ دیں۔ یہ الہام اللہ نے ان کی والدہ کو فرمایا۔ کیا الہام فرمایا؟ خود آگے بھی بیان فرمایا کہ ان یقذی فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، فقذی فیہ فی الیم، پھر اسے دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، اور کہ وہ یعنی دریا کے کنارے کے ساتھ اسے، وہ دریا اسے کنارے کے ساتھ ڈال دے گا، پہنچا دے گا، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، تاکہ اس بچے کو اٹھا لے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور خود اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈال دی، یعنی اپنے طرف سے محبت عطا فرمائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے آپ کی محبت ڈال دی، اس لیے اس زمانے میں ہر شخص تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا، اور خود فرعون نے جب آپ کو اس صندوق میں دیکھا، تابوت میں دیکھا، تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، اس لیے ہم نے اس کو دشمن کے پاس پہنچایا، تیری محبت اس لیے ڈال دی تاکہ تو ہماری نگاہ کے سامنے تیار ہو، یعنی جس مقام پہ ہمیں تجھے بھیجنا ہے وہیں پر تو تیار ہو، اور اس شخص کے دل میں تیری محبت ڈال دی جو تیرا بہت شدید دشمن ہے، تاکہ تیری تیاری میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ آگے جو آیت بیان کی گئی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ فرعون نے دائیوں کا انتظام کیا تاکہ ان کو دودھ پلائیں، لیکن آپ کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ بچے کو دودھ تو پلانا ہے، اب کس طرح کیا کریں؟ تو آپ کی بہن تھی مریم، ان کا نام تھا، انہیں جب پتہ چلا، وہ جا کر انہوں نے دیکھا کہ اچھا بھائی تو ان کے پاس ہیں، تو پھر ان کے دل میں بھی اللہ نے خیال ڈالا، اور انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا تو یعنی وہ عورت اگر دودھ پلائے گی تو ضرور بچہ اسے قبول کر لے گا، اور اس کا اشارہ اپنی والدہ کی طرف تھا۔ ان لوگوں نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسے مطلب دستور بہت پہلے کا ایسے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ ان کو دودھ پلا کے نشو و نما کیا کرتی تھی، تو ان کی پہلے والدہ کو بلایا گیا، انہوں نے جب دودھ پیش کیا تو بچے نے فوراً قبول کر لیا، تو ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں اور انہیں دودھ پلائیں۔ تو خود اس طرح موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ بیان فرمایا کہ اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلی، فتقول، تو پھر کہا کہ حل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں؟ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، تو پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ یہ باقی بیچ کا وہی واقعہ ہے کہ بیٹی گئیں، والدہ کو بلا کے لائیں، دودھ پلایا تو وہ پی لیا، بڑے خوش ہوئے سب لوگ۔ تو فرعون وغیرہ نے کہا، اس کی زوجہ نے کہا، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ٹھیک ہے آپ یہ بچہ لے جائیں اور اپنے پاس رکھیں، اس کو دودھ پلائیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تو نے اے موسیٰ ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے تیرا خوب امتحان کر لیا۔ مسئلہ وہی تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آگے پورا واقعہ آئے گا بھی، ہم اس میں مزید کلام کر لیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے شخص کا کسی فرعونی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ کی قوم والے نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، تو آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے اس شخص کی گردن پہ ایک زور سے مکہ مارا، تو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی، تو اس وقت آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر میں یہاں پر رہا تو یقینی سی بات ہے کہ، اور دیکھ بھی لیا تھا لوگوں نے، شور مچ کیا کہ بھئی انہوں نے مار دیا ہے، تو آپ کو خوف پیدا ہوا کہ فرعون مجھے نقصان پہنچائے گا، لہٰذا آپ وہاں سے چلے گئے اور مدین کے علاقے میں پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ آگے شاد فرمایا کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ،
تو کئی برس مدین والوں کے پاس رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہے۔ آپ کی شادی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جس کا نام صفورہ تھا، ان سے آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا، اور پھر آپ 40 سال کی عمر کے اندر واپس تشریف لائے مصر کی طرف اللہ کے حکم سے، اور پھر آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہو اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی مت کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو تم دونوں اس کے لیے نرم بات کہنا، بالکل پیاری سی نرم گفتگو کرنا، سختی نہ کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا خوف اور ڈر محسوس کرے۔ تو یہ ہوا کہ جا کر اس کو جب یہ انہوں نے سمجھایا تو ہارون علیہ السلام نے پھر اس فرعون سے کہا کہ اگر تم ہماری بات مان لو گے، ہمارے رب پر ایمان لے آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں درازی عمر عطا فرمائے گا، تمہارا کھانا وغیرہ خراب نہیں ہوگا، تمہیں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل جنت فرمائے گا۔ جب یہ انعامات بیان کیے گئے تو فرعون کے دل میں ایمان لانے کی رغبت پیدا ہو گئی، لیکن اس کا ایک وزیر تھا حامان۔ تو فرعون کی اکثر عادت تھی کہ حامان سے مشورہ لے کر پھر وہ کرتا تھا، کوئی بھی فیصلہ کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ تو اس نے حامان کو بلوایا اور پوچھا کہ بھئی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مانتے ہو؟ مجھے مشورہ کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ابھی لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ ان کے رب پر ایمان لے آئیں گے تو لوگ تمہیں چھوڑ کر ان کے رب کی عبادت کرنے لگیں گے، تمہاری بادشاہت جاتی رہے گی اور سب زور ٹوٹ جائے گا، ایسا ہرگز مت کرنا۔ تو حامان نے فرعون کو مروا دیا اور فرعون نے پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ ان سے نرم بات کہنے کا، اس سے نرم بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ کہاں وہ دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کا شدید دشمن، لیکن اس سے بھی نرمی کی بات کہنے کا حکم دیا، کیونکہ سختی کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو اس کا اچھا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے ہمارے رب، بے شک ہم خوف محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے گا یا سرکشی کے ساتھ پیش آئے گا، یعنی ہمیں خوف ہے کہ ہمیں سزا دے گا، کیونکہ وہ بڑا زور تھا، اس کا فوج تھی، تو ہمیں خوف ہے کہ ہم دو بھائی ہیں خالی، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اذیت دے۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، یعنی تم جاؤ بے فکر ہو کے، تمہاری حفاظت کا وعدہ ہم نے کیا ہے۔ فأتیاہ، تو اس کے پاس جاؤ، فقولا ان رسول ربک، پھر تم دونوں کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، قاصد ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل ایک قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس کو زبردستی فرعون اور اس کی قوم نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم جا کے یہ مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اس کو یہ سمجھانا شروع ہوا اور سب کچھ کہ یہ جا کر تم نے بولنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح معاملہ کرنا ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، یعنی تم جا کر اس طرح فرعون سے یہ تمام باتیں کہو۔ قال، جب انہوں نے جا کر یہ کہا کہ بھئی آپ تم ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ، ہمارا رب یہ ان صفات کا حامل ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، تو پھر اب یہ فرعون بولا، فمن ربکما یا موسیٰ، تو کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی،
کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت عطا فرمائی، جیسا اللہ نے چاہا اس کو صورت و شکل عطا فرما دی، ثم ہدا، پھر اسے راستہ دکھایا۔ قالا، وہ بولا کہ فما بال القرون الاولی، کہ اگلی جو قومیں گزری تھیں ان کا کیا حال ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، تو انہوں نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ وغیرہ میں ہے، جو پچھلی قومیں گزر چکی تھیں۔ لا يدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اس پہ تم لیٹ سکتے ہو، سب معاملات کرتے ہو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے چلائے، راستے بنا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، تو پھر اس نے اس کے ذریعے اس زمین سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے بنائے، مختلف قسم کے جوڑے۔ جیسے اب مطلب خود سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پودوں کے اندر بھی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کو خود قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے سبزے کے اندر سے جوڑے نکالے، تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔ کلو ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کو غور کرنا چاہیے ان معاملات کے اندر، اور واقعی عقل والے ان پہ توجہ کر بھی رہے ہیں، اور سائنسی تحقیقات کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ گویا کہ اشارہ کر دیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جب ایک دفعہ موت آئے گی ہم قبر میں جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے برود قیامت باہر نکالے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھی جاتی ہے، مطلب پہلی مرتبہ جب آپ قبر پہ مٹی ڈالیں تو وہ منہا خلقناکم، پھر دوسری مرتبہ ڈالیں وفیہا نعیدکم، اور پھر جب تیسری مرتبہ ڈالیں تو یہ پڑھ کے ڈالیں کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس طریقے سے فرعون کو سمجھائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں۔ سب نشانی سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس بات کو سننے کے بعد کوئی معجزہ طلب کیا کہ اچھا لاؤ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی خاص بات دکھاؤ، نشانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ ڈال دیا تھا، تو جیسے عصا مبارکہ ڈالا بڑا اژدہا بن گیا اور ایک دم وہ لپکا فرعون کی طرف، تو یہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، تو پھر میں تم کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا مبارکہ کو دوبارہ اٹھایا، تو وہ یعنی سانپ کو پکڑا تو عصا بن گیا۔ وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ضرور بے شک ہم نے اسے اپنی تمام آیات، تمام نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے انہیں جھٹلا دیا اور انکار کر بیٹھا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام چلتا رہے گا اگلے پروگرامز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔